ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان لوگوں کو یہ شعور سکھانے والا کوئی استاد ہے نا. بالکل. وہ اپنی ان کی ماؤں نے نہیں سکھایا ان کو کہ باہر جا کے لوگوں کو زندہ جلا دو, یہ مائیں نہیں سکھایا کرتی. ابھی آپ جانتے ہوں گے ایک ہمارے یہاں بڑے مطلب ایک بیکار سے اینکر ہیں, ان کا بھی نام ہمارے پرائم منسٹر جیسا ہی ہے, تو ان کی بات ٹویٹ دیکھ رہی تھی آج, انہوں نے لکھ کے لگایا کہ جی نواز شریف صاحب نے, نجم سیٹھی صاحب نے جب ان کے بارے میں کوئی بات کی یا لکھا تو ان کو بند کروا کے کوئی ڈنڈے شنڈے پڑوائے تھے جس سے کہ وہ صحیح ہو گیا. تو ان کا خیال ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اب یہی کرنا ہوگا. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ میوزیکل چیئر ہے, کل کو یہ چیئر جب گھومے گی تو یہی ڈنڈے ان کو پڑ رہے ہوں گے, اب یہ جو دوسروں کو سکھا رہے ہیں. آرزو جی اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 سال جو شروع کی ان کو جو رائڈ ملی ہے نا, اس میں اس سے زیادہ تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ, کسی پرائم منسٹر کے ساتھ, یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ریاست کے سارے ادارے سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اور وہ 3 سال جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے, یعنی اس کے باوجود he was not happy, he was still asking for more, he was dreaming of China, کبھی سعودیہ, کہ مجھے وہ والی اتھارٹیز چاہیے. مطلب اس کی تو خواہش یہ تھی, یہاں آپ کبھی لندن تشریف لائیں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیگم کے ساتھ آپ کو سیر کرانے کبھی لے کے جاؤں گا, یا آپ نے کبھی خود دیکھا ہو یہاں پہ ایک ہے لنڈن آئے کے ساتھ لنڈن ڈنجن, نائٹ میئر اینڈ ٹولی اسٹریٹ کے نام سے وہ میوزیم ہے. اس میوزیم میں بیسیکلی وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو میڈیول دور میں آج سے تو 200 سال 300 سال بادشاہ سزائیں کیسے, عقوبت خانے, ٹارچر کرنے کے طریقے. تو اس میں وہ ٹارچر کرنے والی چیئرز اور وہ ناخن کھینچنے والے اوزار, دانت کھینچنے والے اوزار, آنکھیں. یہ آدمی عمران خان اور اس کے جو فاشسٹ لوگ ہیں ان کا بس چلے تو یہ وہ اس طرح کا میوزیم بنوائیں ہر محلے میں, اور جو ان کے خلاف بات کرے یہ اس کو لے جا کے وہاں ٹانگیں, اور یہ یعنی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ یہ لوگوں کو پھانسیاں دیں. جو ان کے خلاف بات کرے اس کو پھانسی دے. یہ تو اس طرح کی ان کی سوچ کے لوگ ہیں. یہ جو یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو پڑھے لکھے منافق ہوتے ہیں نا, ایک تو طالبان ہے, طالبان اس طرح سے, کیونکہ طالبان تو ایک خاص انوائرمنٹ ہے, وہ ایک مدرسے میں گئے, صحیح غلط یہ بحث بات کی ہے, لیکن وہ اس ماحول میں اگر آپ طالبان جس میں پروان چڑھتا ہے اس ماحول میں آپ کسی بھی جاپان کے بچے کو بھی وہاں لے جائیں اور 20 سال 18 سال وہاں رکھیں تو وہ بھی وہی بنے گا نا. لیکن یہ جن پہ ایک یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے آکسفورڈ سے کچھ سیکھا ہے, کیمبرج سے کچھ سیکھا ہے, مغرب سے سیکھا ہے, کہتا ہے کہ انگلینڈ سے زیادہ مجھے کچھ جانتا نہیں, اس سے زیادہ جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. نہ تو اس کو پاکستان کا اس شخص کو کچھ پتا ہے, نہ اسے انگلینڈ کا کچھ پتا ہے. اور مزے کی بات سر یہ کہتا ہے کہ میں جا کے بورس جانسن سے کہوں گا کہ مجھے وہ نواز شریف کا ہاتھ پکڑا دے, میں لے آؤں گا. یہ انگلینڈ کا پتا ہے اس کو. بورس جانسن یہاں کا وزیر اعظم ہے کہ یہاں کا سلطان ہے. بورس جانسن کا باپ بھی نہیں دے سکتا نواز شریف کو واپس. وہ کیا کرے گا بورس جانسن. لیکن سر جو جن باتوں کے اوپر یہ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو, عام پبلک کو اور جرنلسٹ کو, اسی قسم کی باتیں یہ پہلے خود کیا کرتے تھے. ان کی ویڈیوز موجود ہیں عمران خان کی, جس میں یہ ہر طرح کے الزامات لگا رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, فوج کے اوپر, ساری باتیں کر رہے ہیں جو اب لوگ کرتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آگے ہوں, مجھے کوئی کچھ نہ کہے. لیکن سر ساتھ ساتھ ان کی کل کی اسپیچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں پٹرول کی قیمت کم کر رہا ہوں, کبھی کچھ اور. کل کی اسپیچ پہ حاجی بات کر لیتے ہیں. وہ تو بیسیکلی الوداعی خطاب تھا. He knows he is going. نہیں جی نہیں, he knows he is going. Now he knows he is going. اس کا کل ایک آخری خطاب تھا, گڈ بائے جسے کہنا چاہیے. اور اس میں 2 باتیں آپ نے اگر غور یقیناً آپ نے کیا ہوگا, میں صرف آپ کی یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ کل اس نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے, ایک تو اپوزیشن کو اس نے چور ڈاکو نہیں کہا, اس نے کسی کو یہ نہیں کہا, یعنی اس نے حالانکہ وہ ذکر کیا کہ روس کے لوگ ڈاکو جا کے وہ روس کے ڈاکوؤں نے رکھے ہوئے تھے پیسے اور فریز ہو گئے. پاکستان میں اس نے کسی کو نہیں کہا, نام بھی نہیں لیا. اور دوسری بات اس نے جو پہلی مرتبہ کی ہے جب سے وزیر اعظم اوتھ اس نے لیا, پہلی بار کل اس نے کہا ہے اپنے آخری خطاب میں کہ جو پیٹرول ہے یہ امپورٹ ہم کرتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ باہر کی چیزیں امپورٹ ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کریں, اور اگر اپوزیشن کو بہت اعتراض ہے تو ہم اپوزیشن سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ آ کے ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں, آپ ہمیں آ کے بتا دیں کہ ہم کیا کریں. یہ کل پہلی بار اس نے کہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو یہ جان لے نا کہ بس اب خداحافظ ہو گیا, کیونکہ مجھے اب الیکشن کمپین میں جانا ہے, مجھے اب اپنی صفائیاں دینی ہے, مجھے ان لوگوں سے کام پڑنے ہیں, تو اب یہ معافی تلافی ہے کہ میں تو اپنے دیکھنا جی 3.5 سال تو میں گزار گیا, لیکن جب وہ چیزیں ٹھیک ہونے لگی تھی تو میں نے بلایا تھا, میں نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ آ کے کام کر لو, میں نے تو کون سے خطاب میں بھی کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھے کام کر لو, یہی میرے پاس نہیں آئے تو میں کیا کرتا. یہ اس نے فیوچر کی انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن اب یہاں سے آپ شعوری سطح کا اندازہ لگائیں
کہ آج اس بات کو کوئی مانے گا نہیں. اب ان باتوں کا فائدہ آرزو بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نا بطور قوم عمران خان ہی نہیں, اب ویسے بھی اس پہ میرا غصہ اس لیے کم ہوتا جا رہا ہے کہ اب اس کی طاقت چونکہ جا رہی ہے اور جا رہا ہے تو جاتے ہوئے پہ کیا پھر غصہ کرنا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان سمیت مطلب ہے کہ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ اسپورٹس مین میں کم از کم اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, اسپورٹس مین میں اسپرٹ ہونی چاہیے تھی کہ گریسفل ایگزٹ. ایک ہوتا ہے گریسفل ایگزٹ, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا, جوتے کھا کے ہی گیا جو بھی گیا, یعنی دھکے مار کے نکالا ہے تو نکالا ہے. گریسفل ایگزٹ اس ملک میں نصیب, یعنی اس بندے کو اسپورٹس مین اسپرٹ اس میں ہوتی. اب یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, ہز ہسٹری. تو یار تم ہفتہ کھینچ لو گے, 2 ہفتہ کھینچ لو گے, مہینہ کھینچ لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 3.5 سال تم رہ چکے ہو. کال دی الیکشن, توڑو اسمبلیاں, باہر آ کے فرنٹ پہ کہو اچھا میری قوم مجھ سے تنگ ہے, I tried my best but I failed. I tried my best, okay I failed. میں نہیں اس طرح سے کر سکا, so I have the guts to say goodbye. See you after 5 years. اب میں 5 سال جا کے مطلب میں تیاری کروں گا, میں اپنی ٹیم بناؤں گا, میں نے جو سیکھا ہے میں اپنے تجربے کو رکھوں گا, میں ٹیم بنا کے 5 سال آبزرو کروں گا and I'll come back one day. گریسفل ایگزٹ لے جائے. جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کم از کم کوئی سر اٹھا کے چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے کہ یار ہمارا لیڈر نے گریسفل ایگزٹ لیا, جب اس کا اعتماد نہیں رہا اس نے کہا میں بے عزتی کروا کے نہیں جاؤں گا ووٹ آف کانفیڈنس سے. یہ اسمبلی جس سے میں 2 بار اعتماد کا ووٹ لے چکا ہوں, 2 بار, یہی اسمبلی مجھے جوتے مار کے عدم اعتماد سے باہر نکالے گی. میں اپنے وقار کے خلاف سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی مجھے نکالے, میں خود ریزائن دیتا ہوں. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں الیکشن لوگوں نے اگر مجھے ووٹ نہیں دینا نہ دیں کوئی بات نہیں, مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے سراخوں پہ, میں گھر بیٹھ کے تیاری کروں. وہ فرنٹ پہ آنا, گریسفل ایگزٹ لے. نہیں, اب یہ چودھریوں کے پاس جا کے معافیا مانگے گا, اب یہ جہانگیر ترین کو فون کر کے معافیا مانگے گا, مانگ چکا ہے جہانگیر ترین کو فون کر کے معافیا, ادھر جا کے پیر پڑا ہوا ہے, لوگوں پہ قوم کو خطاب کر کے اپوزیشن کو دعوت دے رہا ہے کہ جی آپ بتا دیں کہ ہم کیا کریں. اب یہ اپوزیشن کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بتا دیں ہم کیا کریں, اب کہہ رہا ہے. تو یہ معافیا مانگنے کا فائدہ, یہ گھومتے پھرنے کا فائدہ, اسے کہتے ہیں مردہ خراب کرنا. مردہ خراب کرنا کہ حکومت تو تمہاری اب مر گئی, اب اس کو تم لے کے لاش کو ذلیل کر رہے ہو دائیں بائیں, اس کو دفناؤ, عزت سے دفنا دو. تو انفارچونیٹلی ہمارے نصیب میں نہیں ہے اس طرح کی اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھنا, خاص طور پہ پاور گیم میں. یہاں تو یہی ہے کہ بس جو آیا اس کے بعد آپ دھکے جوتے مار کے ٹھڈے مار کے گولی مار کے نکالے تو نکالے. مگر سر یہ تو سب سے پہلے تو ان کو وہ بل واپس لینا چاہیے جو انہوں نے ایک بل لے کر آئے ہیں میڈیا کے اوپر مزید پابندیاں لگانے کا کہ جی 5 سال کی قید کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ واپس لیں. اور دوسرا یہ کہ جو تباہی انہوں نے کر دی آلریڈی, کون سی کنٹری ایسی ہے جہاں یہ نہیں گئے مانگنے کے لیے, تو دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ کیا کرے گی, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اکانومی تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یقیناً بہت زیادہ اکانومی کی فکر ہونی چاہیے, لیکن اکانومی تو ایسی چیز ہے جو مطلب ہے 3 سال 4 سال وقت مطلب ہے سخت کاٹنے کے بعد آپ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. لیکن اکانومی سے بڑا لاس اگر کوئی ہو گیا جس طرف عمران خان لے گیا, اگر کوئی بڑا لاس ہو گیا خدا نخواستہ, میں یعنی یہاں پہ تو یہ ڈر ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جو ریکور پھر نہ ہو سکے. اکانومی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ 3-4 سال لگا کے کر دیں گے, لیکن خدا نخواستہ اگر ہم کسی علاقے سے محروم ہو گئے, حصے سے محروم ہو گئے, تو وہ پھر واپس نہیں آئے گا. یہ تو ہمیں یہاں تک لے جا چکا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یورپی یونین کے 22 امبیسڈرز نے کلیکٹیو خط لکھ کے اس کو بھیجا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں آپ نے رشیا کے جو ایکشن ہے اسے کنڈیم کرنا ہے, ابسٹین نہیں کرنا, کنڈیم کرنا ہے. کیوں یہ آیا سامنے؟ یہ روس سے اس نے آپ دیکھیں ایکشنز کتنی جلدی ہو رہے ہیں. روس سے اس کا جہاز واپس ابھی لینڈ نہیں کیا, 9 ارب روپے کا انہوں نے ٹھوکا نیشنل بینک آف پاکستان کو, جہاز لینڈ ہونے سے پہلے. کل اس کی سپیچ ہوئی ہے جس میں اس نے یعنی ڈیفینڈ کیا ہے اپنا ڈیسیژن کہ میں روس گیا ہوں اور ایک وہ عالمی قوت اور یہ سب ڈرامہ کیا ہے اس نے. آج 22 امبیسڈرز نے لکھ کے حکومت پاکستان سے آفیشلی ڈیمانڈ کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں you have to say this. And he was excited. He said, I'm so excited to be in Moscow. کس بات کی ایکسائٹمنٹ ہے؟ مطلب کوئی بچہ گیا تھا وہاں پہ کہ وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے, اس نے ماسکو دیکھ لیا. یہ اپنی طرف سے یہ وہ آؤٹ آف باکس ڈپلومیسی, یعنی یہ کہتا ہے مجھے کیا بتاتے ہو. فورن آفس والے شروع سے ان کے جب سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے,
फॉरेन ऑफिस वाले, प्रोटोकॉल वाले 100